کہ یہ جس کام کے لیے اب نکلو گے اس میں اس بات کا ہر قدم پر خیال رکھو کہ جو عمل بھی تمہارا صادر ہو وہ اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ہو، اس میں دسائے نفس کا شائبہ نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں ارضائے خلق نہ ہو، اس میں حب جاہ کے جذبات نہ ہوں، شہرت اور نام و نمود حاصل کرنے کے جذبات نہ ہوں، بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو۔ اور وزن کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اور امام بخاری کا بھی بظاہر مقصود وہی ہوگا کہ عمل کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ عمل کا وزن اہمیت رکھتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اس میں اخلاص اس درجے کا ہوتا ہے کہ اس کے وزن کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا انسان مورد بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بہت بڑا عمل ہوتا ہے، دیکھنے میں بہت بڑا نظر آ رہا ہے، عظیم الشان نظر آ رہا ہے، شاندار نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں اخلاص کا وزن نہیں ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، جعلناہ ھباء منثورا ہو جاتا ہے۔ خود آپ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث پڑھی ہے کہ ایک شخص نے، جو بعض روایتوں میں مرد کا ذکر آتا ہے، بعض میں عورت کا آتا ہے، اس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر اس کو پانی پلا دیا۔ پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن یا ڈول موجود نہیں تھا تو اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اور چمڑے کے موزے کے اندر پانی بھرا اور بھر کر کتے کو پلا دیا، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح اس کو بھی لگ رہی ہے، تو میں جس طرح میں پیاس مٹانے کا محتاج تھا اسی طرح یہ بھی پیاس مٹانے کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی کے خاطر اس نے اس کو پانی پلا دیا۔ تو اس پر حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرمائی۔ لیکن عمل اگر کتنا بھی بڑا ہو، اخلاص سے خالی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بے وقت ہے۔ www.darsequran.com